نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرنا اور سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور انہیں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن علیہ السلام نو غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا اور ہر لمحہ اپنی صحبت رہنے والا بندہ بنائے۔ غضب ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور اہل اسلام اور مسلم امہ دی اہل اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والا نواز آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ اور اپنی پاک ذات تو غافل لوکاں دے پرشامے تو بھی بچائیں۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ قبل صد احترام موضوع سامی ناجد درس تصوف دا موضوع علی اللہ راجے نے اللہ والے بچوں بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 8ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ رب سو نے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستان، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک جی اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی اپنے دوستان دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست میں انہاں دا دوست ہاں اور انہاں میرے نال دلوں دوستی لائی اور میرے نال یاری لاؤن دا حق ادا کیتا۔ یعنی تمام شیطانی پروگراموں چوں نکل کے کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، سچی توبہ کیتی، قرآن سنت کی روح دے مطابق عمل کیتا، پھر میرے سچے دوست اولیاء اللہ اور صحیح القیدہ مردہ نفس زندہ دل متقی سرفروش بت شکن حزب اللہ دے مجاہد ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث سچے علماء مشاہی القیدہ سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو گئے، انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، انہیں دی روح دے مطابق عمل کیتا، انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی اور انہوں کو نوری توجہات لئی اور توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا،
پھر انہوں دی روح جسم چو نکل کے باطن چ سیر و پرواز کردے ہیں انہیں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کی تھی جدوں میں نے دی صدق سچائی دیکھی تے انہوں نے میں اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائی۔ اے میرے سچے دوست ہے جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اسراری اولیاء لکھ دے ہیں کہ ایک باری میں اپنے پھر مرشد حضرت بابا فرید نے گنج شکر رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا۔ آپ دی قدم بوسی دی نعمت دولت اور سعادت نصیب ہوئی۔ دیگر علماء مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اقدس دے اندر حاضر سکے تے آپ نے اپنی زبان ورش فرمایا کہ درویش ایک درویش بہت ہی صاحب حال بزرگ سی اور امیر آدمی سی تے اور انہوں نے فرمایا کہ اگر قیامت دن میں پوچھا جائے گا کہ دنیا تو کتنا بسر کی تھی تو میں کہوں گا تجرید نہ۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ پچھلے زمانے ایک بزرگ سے 20 سال عالم تحیر دے اندر مشغول رہا تو کوئی شے کھاندا پیندا نہیں۔ سال تو بعد جو انہوں ہوش ہوندا ہے تے اپنے حجرے دی تاک دے اندر رکھی کھجور کڈ کے چوس کے پھر اتنے رکھ دیندا اور پھر حال میں تحیر دے اندر مشغول ہو جاندہ۔ اور اسی طرح 50 سال ایک کو کھجور نہ انہوں گزارا کیتا اور کھجور ختم نہیں سی ہوئی کہ انہیں بھی انہوں بزرگاں دا خاتمہ ہو گیا، یعنی وہ فوت ہو گئے، ساری عمر اسی طرح ہی گزارتی۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا ایک دفعہ سلطان العارفین حضرت خواجہ بائی بسامی رحمۃ اللہ علیہ بڑی بچوں گزر رہے سکے کہ آپ دے دامن ایک کتے نال چھو گیا۔ خواجہ صاحب دامن نو پھڑا پھڑ کے چلیا تو کتے نے زبانی حال چاکھیا کہ خواجہ تو میرے کو دامن کھینچ لیا، میرے اور تیرے درمیان تیرنا پانی نہ صلح ہو سکتی ہے، میرے بھی ظاہری پلیتی ہے، اگر تیرے دامن میرے نہ چھو گیا تو 3 باری ان تو ہوئیں گا تو پاک ہو جائے گا، لیکن تیری پلیتی میرے تو بدتر ہے کیونکہ باطن دے وچ ہے۔ لازم ہے کہ تو یہ بدزنی چھڑ دے، اگر تو 7 دریاواں دا پانی بھی اپنے اتنے ڈولیں گا ادھر دھوئیں گا تو اندر پاک نہیں ہونا۔ اے خواجہ دیکھ اپنے آپ تو سلطان العارفین کہلوانا اور درویشی دا دعویٰ بھی کرنا، لیکن یہ نال نال ایک کڑا کنک دے دانیاں دا تو اپنے کو رکھیا ہوا ہے، ذخیرہ کیتا ہوا۔ درویشی اس چیز کا نام ہے جڑی مینو حاصل ہے کہ مینو ایک ہڈی مل جائے تو میں اتنا گزارا کر لینا ہے اور دوسرے دن واسطے جمع نہیں کرتا۔ تو تسی اتنے درویشی کا دعویٰ کر دے ہو تو پھر کل واسطے بھی کنک جڑی ہے وہ کڑا بھر کے رکھی ہوئی ہے۔ جب کتے نے گل کہی تو خواجہ صاحب نعرہ مار کے بے ہوش ہو گئے کہ دنیا دے وچ کتے دی ہمرائی اور صحبت دے لائق بھی میں نہیں، تے میں قیامت دے دن اہل سلوک یعنی درویشاں دی ہمرائی اور بارگاہ دے قابل کداں ہوواں گا۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ گودڑی اور شوڑا پہننا انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا لباس ہے۔ تے لباس وہ شخص نو پانا جائز ہے جہاں ظاہر و باطن دنیاوی علائشاں تو بالکل پاک و صاف ہوئے، کیونکہ صوفی وہ شخص ہے جہدے وچ دنیا دی ذرا بھی آلودگی باقی نہ رہے۔ پھر اپنی زبان بارش فرمایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو مروی ہے گودڑی اور
درویشی چوڑا پاؤنا یہ ابیہ کا طریقہ ہے۔ جب کوئی انبیاء علیہ السلام یا اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ضرورت پیش آتی تو اسی ویلے گودڑی نو اور اپنے چوڑے نو سامنے رکھ کے اللہ سونے دی بارگاہ چ عرض کر دے کہ اس گودڑی اور چوڑے دے صدقے اللہ سونے میری فلاں مہم جڑی ہے سر انجام ہو جائے، پوری ہو جائے، میری فلاں مشکل حل ہو جائے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا جب وقت قریب آیا تو امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم الوجہ الکریم جڑے اس ویلے خدمت دے اقدس سے حاضر سکے، انہوں نے فرمایا کہ میرے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یادگار ایک گودڑی ہے اور میں نے علم ہوا کہ اے علی ابن طالب نو میں دواں تاکہ وہ میری امتاں نو پہنچا دے گودڑی اگے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش سے فرمایا گودڑی پہننا جڑا ہے، گودڑی پاؤن دی بنیاد جڑی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو ہوئی ہے، جس طرح درویشی چوڑے دی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئی، اسی طرح گودڑی بھی آپ ہی تو شروع ہوندی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سن دی بارگاہ چ عرض کی تھی کہ اہل صفا دا سارا راستہ میرے تے واضح ہو گیا تو ہن گودڑی دی کسر ہے، تو اسی ویلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیاہ گودڑی لیا کے آپ کو دتی اور یہ گل کہی، اللہ سن دا سلام پہنچایا اور آکھیا اے ابراہیم، اللہ سن نے فرمایا کہ اسی گودڑی خاص تیرے واسطے بہشت وچ بنوائی ہے، اینو پا اور اپنے فرزنداں دے وچوں اگاں انہاں نوں جڑا اس قابل ہو دے دیں، اور اسی طرح تاکہ ساڈے حبیب آخری پیغمبر جڑے نے انہاں تک پہنچ جائے۔ پھر آپ نے زبان بارش فرمایا کہ اس گل دا اس گل نہ سانو معلوم ہویا کہ اس گودڑی دی اصل جڑی بہشت دے وچوں آ جڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ملی، اور آپ دے ذریعے ساڈے تک پہنچی۔ تو پیسہ اہل صفا درویش ہو ہے کہ جدوں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام دا لباس پاؤن تو دا حق بھی ادا کر تاکہ قیامت دے دن انہاں نوں شرمندہ نہ ہونا پوے۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر آپ نے اپنے زبان بارش فرمایا کہ حضرت خواجہ بشری حافظ رحمۃ اللہ جب توبہ کیتی ہے اور اپنے پیر کو گودڑی اور درویشی چوڑا حاصل کر کے حاصل کیتا تے 40 سال تک آپ مسکرائے نہیں، پھر لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جس دن تو پیر نے مینوں گودڑی اور درویشی چوڑا دیتا ہے تو میں حیرت وچ ہاں اور مینوں اپنے آپ دی بھی خبر نہیں، اس واسطے کہ پیر نے تو اپنا کام کرتا، ہن مینوں چاہیے کہ میں اس گودڑی اور درویشی چوڑے دا حق ادا کراں۔ بزرگوں نے گودڑی اور درویشی چوڑا پا کے جو کچھ کیتا، اگر میں نہ کیتا تو قیامت دے دن بھی یہ گودڑی اور صوف کالا سپ بن کے میرے گلے چ لپٹن گے، تو پیسے جڑا سود درویشی چوڑا گودڑی پہنے انہوں ہسنا کیویں سوچ سکتا ہے۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ درویشی چوڑا اور درویشی گودڑی یہ انبیاء علیہ السلام دا اور سچے شاکان مولا اولیاء اللہ دا لباس ہے۔ اس لباس دی آداب ہے وہ پورے کرنے ضروری ہے کہ انسان جڑا تفرید و تجرید دی زندگی گزارے، یعنی ما سوا اللہ تو قلب نکل جائے ہمیشہ لے، اب توکل دی زندگی گزارے،
کدے بھی کوئی شاید جمع کرنے کی کوشش نہ کرے. جو کچھ بھی آئے جائز انتہائی تھوڑی طبعی ضرورت پوری کرن تو بعد جو کچھ بھی فتح ہوئے تو اللہ راج خرچ کر دے تاکہ آداب درویشی پورے ہو سکن تے اپنے اندر نو صاف کرے. ظاہری صفائی نہ اندر دی صفائی بہت ضروری ہے. دل دی صفائی جی دے بارے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان. ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض. ظاہری مسئلے مسائل سکھنا، ظاہری کتاباں پڑھنا، ظاہری عالم بننا، ظاہری درس نظامی کرنا، ظاہری حافظ بننا اور ظاہری فقہ دیا کتاباں پڑھنا، ظاہری دین دیا کتاباں پڑھنا، ظاہری محدث مفسر بننا دل پاک نہیں ہوئے گا. کیونکہ انہوں نے چیزاں نور تو ملن گے لیکن اندر جذب نہیں ہون گے. اس لیے کہ دل پاک نہیں. اندر جذب ہونا سے دل دا پاک ہونا ضروری ہے. اس واسطے دل دی پاکیزگی انتہائی اہم ہے. جب تک دل پاک نہیں ہوگا اس وقت تک انسان دی روح دے اندر قوت پرواز پیدا نہیں ہوئے گی اور روح واسطے باطن دا دروازہ نہیں کھلے گا. روح باطن شر و پرواز کر دیا ہے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضوری خدا جل شان جہاز کا شرف حاصل نہیں کر سکتے، نہ دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتی ہے. یہ واسطے مصنون ریاض و مجاہدات بہت ضروری ہے. اور جنہاں لوگوں نے اپنے اندر کو پاک کیتا ہے بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں جو نکلے اور قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا تو پھر انہوں نے حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کی تھی جڑا انہوں دی زندگی دا مقصد ہے. خود قرآن کریم دی رب نے فرمایا سورہ نساء دے اندر کہ جڑے اللہ سن دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سن دا دیدار ضرور ہوئے گا. قرآن پاک کی رب نے فرمایا دنیا چنے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے. اور اے جنہاں نعمت دی تے مولا دی حاصل ہوئی اے اللہ سن دے دوست ہے جنہاں دے بارے رب نے فرمایا کہ نہ انہاں نے دنیا چ کوئی کسی طرح دا خوف ہے نہ آخرت کسی طرح دا انہاں لوگوں کو غم ہوئے گا. یہ میرے سچے دوست ہیں، میں انہاں دا دوست ہوں. اگر اسی بھی چاہتے ہیں کہ جماعت عشاقان مولا دے اندر شامل ہوئی ہے، اولیاء اللہ دی صف میں شامل ہوئی ہے، تو سانوں بھی چاہیے کہ ماسو اللہ تو کل بن نکل جائیے. نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں تمام افلاطونی دجالیاں گمراہ 72 جہانمی فرقیاں جو تبلیغی نصابہ 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی صوفیزم والے بابیاں دے پروگراماں چوں نکلی ہے. انہاں تبلیغی نصاباں چوں نکل گئی ہے، انہاں تعلیمات چوں نکل گئی، بلکہ انہاں ظالمہ لوگوں دے پرچھاویں تو بھی لکھاں میل دور بھجی ہے. تو سچی توبہ کریے اور ماسو اللہ تیندہ نکلیے، کوشش بھی کریے تو ماسو اللہ دا خیال نہ آئے. فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے. اور پھر اللہ سن دے سچے دوست اولیاء اللہ صحیح عقیدہ زندہ دل مردہ نفس ظاہری بات نہیں علم نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت تفرید تجرید زہد اور اثار دے پیکر سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہوئی ہے. اور دنیا دا خوش قسمت ترین انسان ہے جنہاں نوں انہاں سچے علماء مشاہد دی زیارت صحبت اور خدمت نصیب ہو جائے. کیونکہ یہ لوگ ہے جنہاں لوگوں دی زیارت نال اللہ یاد آندا ہے، جنہاں دے دیدار نہ گناہ چڑھتا ہے، جنہیں توجہات نہ اندر صاف ہوتا ہے، جنہیں صحبت مولا دی نعمت مل رہی ہے.
یہ وہ سچے اللہ والے جی نا اتنے ہر ویلے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار تے جلیات برسدے رہندے نے سانو چاہیے نہ کو توحید نہ کاسی فیض حاصل کریے یہ وہ سچے اللہ والے جنہیں صدقے بارشاں پیندیاں نے جنہیں صدقے اللہ دیاں نعمتاں اتردیاں جنہیں صدقے بیماراں نوں شفاواں ملدیاں نے تو پھر سانو چاہیے اپنے پھر مرشد کے نا بزرگوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے اور ان دی روح دے مطابق عمل کریے پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے اور پھر انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے انہوں ایکسیپٹ کر لیے اپنے اندر انسٹار کر لیے تاکہ یہ توحیدی نور ساڑھے زارو باطن دی ساڑھے ہر خلیے دے ہر ایٹم دی ہر لہر جیڑی ہے غیر مرئی لطیف انہاں وچ سرات کر جائے تاکہ ہر اندروں ظلماتی لہر جل جائے کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے وہ اپنی متعلقہ لہراں نال رابطے دی کوشش کردی رہندی ہے اور جدید میٹا فزکس نے اس چیز نو تسلیم کر لیا اور جدید سائنس نے تحقیق نے چیز ثابت کرتی کائنات دی ہر چیز دے ہر ایٹم جڑا ایک غیر مرئی لطیف لہراں دا بنیا ہوا جہدے بارے قرآن کریم کی رب نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض کہ میں زمین و آسمانہ دا نور ہے میں اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں کہ جو کچھ بھی ظاہر و باطن دے اندر سب اللہ پاک دے اسماء و صفات دے انوارات حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکس ظہورات ہے تعینات و تنزلات ہے جن واللہ والے وحتر وجود وحتر شہود دے ذریعے سمجھوں دے رہن دے دونوں دا مقصد ایک ہی ہے صرف لفظی نزاع ہے تو سانو چاہیے اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و بلاد کریے تاکہ ساڑا اندر نورانی ہو جائے اور ساڑے آسے باطن دا بوہ کھل جائے اور ساڑی روح جڑی باطن شرف پرواز کردے آیا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چہال جائے شرف حاصل کرے آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مددنا حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جو ساڑی زندگی دا مقصد ہے اللہ سن دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت اللہ سنہ انسان دی حقیقت ہے قرآن کریم جو رب نے فرمایا لا رب کا منتہا ہے انسان تیری منزل تیرا رب ہے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام لیکن عشق مولا دی نعمت دا کمال حاصل ہوئے گا تو نعمت ملنی ہے جب قرآن کریم جو رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ مسلمان اور رب سننا جنونی شکل ٹوٹ کے بڑی والہانگی و رفتگی نہ ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف یعنی روح اللہ طرف دوڑ دی ہے کہ اللہ دی بارگاہ جا کے دیدار مولا دی پھر نعمت حاصل ہوندی ہے اور یہ سچے اللہ والے جی نے بارے رب سونے فرمایا دنیا جنہاں کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا تو اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم باج مسکن انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما تبتر نسود توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری عدیدار عطا فرما اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ